بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے اس شخص کے لیے جو زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو۔ حج اور عمرہ دونوں ہی زندگی میں انسان پر ایک مرتبہ فرض ہیں جو صاحب حیثیت ہو۔ عام طور پہ لوگوں کو معلوم ہے کہ حج فرض ہے، لیکن عمرے کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سنتی ہے، لیکن اہل علم کا جو راجح اور صحیح قول ہے زندگی میں عمرہ بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ فرض ہے۔ جیسا کہ وہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ میرے والد پر حج فرض ہے، میں اس کی جانب سے کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا حج عن ابیک واعتمر۔ غالباً ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے فرمایا اپنے والد کا حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ تو گویا کہ اضافی چیز کا آپ نے حکم دیا کہ عمرہ بھی جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ بھی فرض ہے۔ جو صاحب حیثیت تو تھوڑے پیسے ہیں تو عمرہ کرے، زیادہ پیسے ہیں تو حج کرے، اس میں عمرہ بھی ساتھ میں آ جائے گا۔ تو حج کی فرضیت کے لیے بھی اور قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ فرضیت کے لیے تو واضح طور پہ یہی شرط ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور اس کے ساتھ صاحب حیثیت ہو، سفر کر سکتا ہو، اور عورت کے لیے شرط ہے کہ اس کا محرم بھی ساتھ میں موجود ہو۔ لیکن قبولیت کے لیے جو ہے وہ کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے 2-3 میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے، دکھلاوا اور ریاکاری اور شہرت اور نمود و نمائش جو ہے وہ مقصود نہ ہو، وگرنہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے بلکہ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، ایک قاری قرآن اور ایک عالم دین اور سخی اور مجاہد۔ تینوں بڑے خوبصورت عمل کرنے والے ہیں، لیکن سوال جواب کے بعد پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا، دنیا کی خواہش کے لیے کیا کہ تمہیں جو ہے وہ حاجی کہا جائے، تمہیں جو ہے وہ مجاہد کہا جائے، سخی کہا جائے، تمہیں عالم دین کہا جائے، قاری قرآن کہا جائے، دنیا میں تمہیں لقب دے دیے کہ میرے پاس کچھ نہیں، اوندے منہ گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان 3 بندوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو گویا کہ ریاکاری اگر عمل میں آ گئی تو انسان کا عمل جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ یہ حج ادا کرنا چاہیے، عمرہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری شرط جو ہے وہ بنیادی، وہ بہت ہی مہم ہے اور اسی کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں کہ حج جو ہے اس کے لیے ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یعنی لاکھوں روپے بلا مبالغہ جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں، کوئی کم کرتا ہے کوئی تھوڑا زیادہ کرتا ہے، لیکن اتنا پیسہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار چھوڑتے ہیں، بیوی بچے چھوڑتے ہیں، اور اپنی دنیا کی مشغولیات اور مصروفیات انسان ترک کرتا ہے، پھر حج پہ جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج قبول کر لے، مغفرت ہو جائے، لیکن اتنا وقت لگانے کے باوجود، یعنی پاسپورٹ بنانے میں، شناختی کارڈ بنانے میں، ڈاکومنٹس تیار کرنے میں، اور دوسری چیزیں سامان جو حج ہے یعنی سفر کا جو سامان ہے وہ جمع کرنے میں، لینے میں، بہت ساری انسان جو ہے وہ دقت اٹھاتا ہے اور مشقت کرتا ہے، لیکن حج سیکھنے کے لیے اور عمرہ سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں، وہ ٹائم ہی نہیں لگاتا۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ نقص ہے۔ اگر اس کا حج صحیح نہیں ہوتا، کوئی کمی ہو جاتی، تو یہ کہہ نہیں سکتا یا اللہ میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کے لیے ضروری ہے وہ سیکھے۔ تو حج وہی قابل قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ دوسری شرط، آپ کے طریقے کے مطابق حج ہوگا تو قبول ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج مجھ سے لے لو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر حج کا طریقہ آپ کے مطابق نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ جو کام آپ نے کیا ہے وہی کرنا ہے، جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا، تب جا کر حج جو ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور ہے کیا؟ وہ حج جو کتاب و سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے عین مطابق کیا جاتا ہے، وہ حج مبرور ہے، وہی قبول ہونا ہے۔ تو اس کے لیے سیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اس کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ 3-3 4-4 5-5 6-6 گھنٹے کی نشست ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ انسان سیکھے، بیٹھ کے ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرے،
سوال و جواب کرے اور پوچھے، تحقیق کرے کہ یہ کام کرنے والا یہ نہیں کرنے والا، تو انسان جو ہے وہ اس طریقے سے سیکھ کر جائے تاکہ سنت کے مطابق جو ہے وہ حج ادا ہو جائے۔ یہ دوسری بنیادی جو ہے وہ شرط ہے۔ تیسری شرط جو ہے وہ مال حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر کمائی حلال کی ہے تو عبادت قابل قبول ہے، اگر حلال کی نہیں ہے تو عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں وہ سفر میں انسان کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، آپ نے فرمایا مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو لمبا سفر کر کے آیا ہے، بال پرا گندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہے وہ مٹی پڑی ہوئی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا دعائیں مانگتا ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ سب کچھ تو تیرا حرام کا، کھانا پینا لباس تیرا، تیری دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ تو جب دعا نہیں قبول ہوتی تو عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو لہٰذا انسان کو حلال کی کمائی جو ہے وہ خرچ کرنی چاہیے عمرے میں اور حج میں خاص طور پہ، اور باقی زندگی میں بالعموم، کیونکہ حلال کمائی سے ہی انسان کی عبادات ساری کی ساری جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں اور انسان کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو کمائی ہمیشہ حلال کی کرنی چاہیے۔ حرام کی کمائی میں تو بس برکت بھی نہیں ہے، انسان دنیا میں کما لیتا ہے لیکن حرام کا پیسہ جو ہے وہ کسی کام نہیں آتا، یعنی مقدموں میں لگ گیا، ہسپتالوں میں ایکسیڈنٹوں میں لگ گیا، اس طرح کے دوسرے تیسرے معاملات میں جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے، جیسے آتا ہے اسی طریقے سے جاتا ہے، بوریوں کی شکل میں آتا ہے اور بوریوں کی شکل میں چلا جاتا ہے۔ لیکن حلال کمائی تھوڑی ہوتی ہے، اس میں برکت بڑی ہوتی ہے۔ تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پیسہ تھوڑا ہو اور آپ کے کام آ جائے، وہ جو ہے وہ 1000 گنا بہتر ہے اس پیسے سے جو بہت زیادہ ہے اور وہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ کتنا ہی لوگ ہیں وہ بڑے پیسے والے ہیں، بڑی دولت والے ہیں، لیکن ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ پیسہ ان کے کام نہیں آتا۔ انسان سمجھتا ہے یہ پیسہ ہر جگہ پہ کام آ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حلال کمائی ہمیشہ کمانی چاہیے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کو دین میں بھی دنیا میں بھی برکتیں لینی چاہیے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ انسان کو اس حلال کمائی میں لذت کیسے آتی ہے اور عبادت میں جو ہے وہ لذت کیسے آتی ہے۔ بہرحال یہ 3 بنیادی جو ہے وہ شرطیں، ان کا جو ہے وہ انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ اور بھی چیزیں ہیں لیکن ہم اس سے آگے بات جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان نے عمرہ یا حج کرنے کے لیے جو ہے وہ جانا ہے، سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ جب سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں تو وہ میقات سے احرام باندھنے کا ہوتا ہے۔ میقات جو ہے وہ 4-5 شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ سیل کا یعنی ذات عرق کہہ لیجئے، ذات عرق کا میقات جو ہے وہ ہمارے رستے میں آتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں معروف ہے یلملم آتا ہے، یلملم نہیں ہے بلکہ ذات عرق جو ہے وہ آتا ہے۔ جہاز میں اگر آپ کبھی جا رہے ہوں تو اسکرین کو آن کریں تو آپ کو بتائے گا جہاز اس وقت جو ہے وہ ذات عرق کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور یہ تقریباً جدہ ایئرپورٹ پہنچنے سے 15 یا 20 منٹ پہلے آتا ہے، یعنی سارا سفر ختم کرنے کے بعد جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے 20 منٹ پہلے زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں اس وقت ذات عرق سے اوپر سے جہاز گزرتا ہے۔ وہاں سے ہمارا عمرہ یا حج شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہم نے احرام باندھنا ہے۔ تو احرام جو ہے وہ چادریں 2 انسلی مرد حضرات پہن لیں اور عورتیں جو ہے وہ اپنا سادہ لباس پہن لیں، چپل جس طرح کا مرضی پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ یہ پاؤں کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے، کینچی چپل پہنی جائے، ہوائی چپل یا کینچی چپل جسے کہتے ہیں وہ پہنیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی سادہ سمپل سا جوتا چاہے اوپر سٹیپ بنے ہوئے ہوں ان کو پہن سکتا ہے، پیچھے سینڈل بنے ہوئے ہوں تو پیچھے سٹیپ لگے ہوں وہ بھی پہن سکتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے جس کے پاس جوتا موجود نہ ہو وہ موزے پہن لے، تو موزوں کو ٹخنوں کے پاس سے کاٹنے کا حکم دیا گیا بعض روایت، تو ٹخنوں کے پاس سے کاٹ کر باقی پورا جوتا بند ہے، لہٰذا شوز بھی پہن سکتا ہے۔ ٹخنے ننگے ہوں تو کسی بھی قسم کے انسان شوز بھی پہننا چاہتا پہن لے، تو یہ لباس جو ہے وہ پہن لے۔ ظاہر بات ہے جہاز میں تو ممکن نہیں ہوتا تو یہ گھر سے پہن لے، غسل کرنا مسنون ہے، غسل بھی گھر سے کر کے چلا جائے۔ احرام کے 2 نفل پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے، یہ بڑا شدید مسئلہ لوگوں کے درمیان کہ 2 نفل جو ہے وہ احرام کے ہوتے ہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ احرام کے 2 نفل ہیں، بلکہ سنت یہ لگتی ہے کہ نماز کے بعد نیت کی جائے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کا ہے، فجر کا ہے، ظہر کا، فرضی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد نیت کر لیں، احرام پہن لیں مقاد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھ لیں تو نماز کے بعد احرام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جہاز میں ممکن نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ پہلے سے چلے گئے تو لہٰذا احرام کی کوئی نفل نہیں۔ جس وقت جہاز میقات کے اوپر سے وہاں سے گزرے تو اس وقت جو ہے وہ تلبیہ پکارنا ہے، لبیک اللہم عمرۃ۔ حج تمتع کرنا ہوتا تو پہلے ہم نے عمرہ ہی کرنا، تو یہ صرف اتنا کہہ لے لبیک اللہم عمرۃ، صرف اتنا کہہ لے اور اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دے۔ تلبیہ جو ہے وہ اصل میں حج ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الحج الحج والثج، افضل ترین حج جو ہے وہ کون سا ہے؟ جس میں زیادہ تلبیہ پڑا جائے اور جس میں جو ہے وہ قربانیاں زیادہ کی جائیں، وہ افضل حج ہے۔
تو تلبیہ کیا ہے یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر ہیں، تو نے بلایا تو ہم آ گئے، سادہ سا ترجمہ۔ اللہ تیری پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہم حاضر ہیں۔ لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کس چیز میں؟ یا اللہ تیرا شریک کسی چیز میں بھی نہیں۔ آگے والی جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں ان میں وہ دیکھ لیں، پھر میں بتاتا ہوں۔ لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک، یا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، حمد اس کی جاتی ہے جس کے کمالات ہوں۔ یا اللہ کائنات میں سارے کمالات تیرے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ میرے ساتھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ دوسرے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ سب کمال تیرے ہیں۔ ان الحمد، اس وجہ سے ساری تعریف ہی تیری، جتنی تعریف ہے یا اللہ ساری تیری ہے۔ ان الحمد والنعمت، یا اللہ جتنے احسانات ہیں وہ بھی تیرے ہیں۔ انسان تو نے بنایا، مال و دولت تو نے دیا، بیوی بچے تو نے دیے، کاروبار تو نے دیا، صحت تو نے دی، تندرستی تو نے دی، حتیٰ کہ حج پہ اور عمرے پہ آنے کا موقع بھی تو نے دیا۔ اگر تو موقع نہ دیتا، توفیق نہ دیتا، میں کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ یا اللہ یہاں پہ آنے کا موقع بھی تو نے دیا، یہ نعمتیں ساری کی ساری تیری ہیں۔ والنعمت لک والملک، یا اللہ ساری بادشاہت تیری ہے۔ یہ تلبیہ لا شریک لک، یا اللہ ان تمام چیزوں میں تیرا کوئی شریک۔ اللہ تو نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، اگر تو نہ بلائے تو میں نہیں آ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں سرکار نے بلایا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، سرکار کی سرکار نے بلایا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلانے والی سرکار ہے، اس سے آگے کوئی اور سرکار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، 6 سال تک عمرہ کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملا۔ 6 سال تک، سن 6 ہجری میں آپ جو ہے وہ چلے کہ اس سال عمرہ کرتے، صحابہ کرام کو لے لیا ساتھ میں، لیکن مشرکین مکہ نے اس سال بھی روک دی۔ وہاں پہ بحث مباحثہ ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، یا رسول اللہ عمرہ کرنے ہیں، ہم تو لڑکے کریں گے۔ آپ نے کہا نہیں چلو واپس چلو، ہمارا معاہدہ ہو گیا۔ اس سال بھی واپس آ گئے، احرام باندھ کر بھی مکہ سے واپس آ گئے، یعنی اس سال بھی قبولیت اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں جا سکتے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، وہ نوٹ کرنا چاہیے۔ کبھی رستے میں رکاوٹیں ہو جائیں تو سمجھیے کہ اللہ نے پسند کیا، اللہ نے فیصلہ نہیں دیا، اللہ راضی نہیں ہے اس وقت، اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا، تو اللہ کا فیصلہ میرا ہوا ہے تو میں جا رہا ہوں، نہیں میں نے کر دیا، وہ فلاں بندے نے بڑی کوشش کی، ہم نے یہ کوشش کر کے ایسا کر دی۔ ساری کوششیں وہیں پہ رہ جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، اور سارے کوششیں جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہیں جس وقت اللہ کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ ہی لے کے جانے والا ہے۔ یہ تلبیہ ہمیں سکھاتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کے بعد اب تک بنی ہوئی، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ اسی شعر کا ہی ترجمہ ہے، یہ اسی تلبیہ کا ترجمہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ عقیدہ جو ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھو گے اتنا تمہارا حج افضل ہو جائے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر کے اپنے انگ انگ میں اس کو رچا بسا لو، تمہارے انگ انگ میں یہ توحید کا عقیدہ رچ بس جائے، واپس آؤ تو اللہ کا نام ہی ہو، یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تیرے لیے میں نے سب کچھ کرنا ہے۔ فرمایا یہ سبق اگر لے کر آگے حج سے تو سمجھو کہ آپ کا حج قبول ہو گیا۔ اگر یہ سبق نہیں ملا تو انسان کے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ تلبیہ جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں اور اس کے معنی کے اوپر غور کریں۔ یا اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ یہ تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ میں پہنچ جائیں اور پھر جو ہے وہ بیت اللہ میں پہنچ جائیں۔ جاتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ طواف کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو آرام کرنا چاہتے کر لیں، کھانا کھانا چاہتے کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں، چادریں کا نام احرام نہیں ہے، اصل میں احرام نیت کا نام ہے۔ جب آپ نے تلبیہ پڑھ لیا اور نیت کر لی تو چادریں اتار کر واش روم پہ اتار کر رکھ سکتے ہیں، گندے ہو گئے تو اس کو چینج کر سکتے ہیں، دھو کر اسی کو دوبارہ استعمال کرنا تو کر سکتے ہیں، احرام نہیں ختم ہوتا، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عورتوں کا لباس جو ہے وہ ان کا سادہ وہی لباس احرام ہے۔ ان کے لیے شریعت نے 2 چیزیں منع کر رکھی خاص طور پہ، ایک تو نقاب نہیں پہننا اور دوسرا گلوز نہیں پہننا۔ نقاب کا معنی ایسے آنکھوں کا سلا ہوا لباس، یعنی وہ پردہ سے لگا لیا جائے اور پیچھے باندھ لیا جائے، یہ اصل میں نقاب ہے، تو کہا نقاب نہیں پہننا۔ باقی ان کو پردہ کیسے کرنا چاہیے؟ پردہ کرنا چاہیے، اہل علم کا قول ہے، حضرت عائشہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ حج کے موقع پر پردہ کرتی تھی، اور بھی صحابیات سے جو ہے وہ ثابت ہے وہ پردہ کرتی۔ تو عورت جو ہے وہ ایک پلو لے لے، چادر بڑی لے لے اور اس کا پلو نیچے لٹکا لے، گھونگھٹ جیسے پرانے زمانے کی بیویاں نکالتی تھیں، ہلکا سا پلو جو ہے وہ نیچے لٹکا لے، وہ پردہ ہو جائے گا، بس وہی کافی۔ جیسے غیر محرم مرد دور چلے جائیں ان کو پیچھے کر لے، اگر وہ موجود رہتے ہیں تو آگے کر لے، یہی ان کا پردہ ہے۔
تو عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، بس اتنا ہی پردہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو وہ ہیٹ پہن لیتے ہیں اور اس کے آگے کپڑا لٹکا لیتے ہیں، چہرے پہ کپڑا نہ لگے، فلاں نہ لگے، یہ سارے تکلفات ہیں، ان کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عورت کے لیے ضروری ہے دستانے نہ پہنے۔ مکہ میں پہنچ جائیں تو مکہ میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ سامان سمون رکھنے کے بعد مکہ میں داخلے کے لیے بھی غسل مسنون ہے، کر لیں، نہ کر سکے تو وضو کر کے بیت اللہ میں آ جائیں۔ طواف کرنا ہے، طواف کے اندر جو ہے وہ 7 چکر ہیں۔ پہلے چکر کے شروع میں دایاں کندھا ننگا کر لیں، اس کو استباء کہتے ہیں، اور پہلے 3 چکر اگر ممکن ہو تو دوڑ کر لگائیں، جس کو رمل کہتے ہیں۔ جو پہلا طواف کیا جاتا ہے باہر سے جاتے ہوئے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چکر جو ہے وہ دوڑ کے لگا لیں۔ تو اس میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے حجر اسود سے آغاز کرنا ہے۔ حجر اسود سے اوپر آئیں تو 3 کاموں میں سے بندے کو اختیار ہے، کیا کہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور حجر اسود کو بوسہ دے، چہرہ اس کے اوپر لگائے اور بوسہ دے لے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کوئی چیز لگائے یا ہاتھ لگائے تو ہاتھ کو لگا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو بوسہ دے لے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو اشارہ کر دے، دور سے کھڑا ہو کر اشارہ کر دے، پھر ہاتھ کو چومنا نہیں۔ تو یہ وہی کام کرنا جو سنت سے ثابت ہیں، وہی کام کا اجر ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اس لیے نہیں کہ تو حجر اسود ہے، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے بوسہ دی۔ اگر تجھے میرے نبی نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو جنت سے آیا جہاں سے مرضی ہے، تجھے میں کبھی بوسہ نہ دوں، میں قبل تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دوں۔ تو لہٰذا وہی کام کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے جو آپ نے کیے۔ تو حجر اسود کو بوسہ دیں، نہیں دے سکتے ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے لیں، نہیں دے سکتے دور سے اشارہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہاں سے آپ کا جو ہے وہ طواف شروع ہو جائے گا۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے تو طواف میں جو ہے وہ کون سی دعا پڑھنی ہے جو آپ خشوع خضوع سے پڑھ سکیں، جو آپ توجہ سے پڑھ سکیں، جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں، وہ دعا جو ہے وہ پڑھنی، یعنی جو آتی ہے۔ پہلے چکر کی خاص دعا، دوسرے چکر کی خاص دعا، تیسرے چکر کی خاص دعا نہیں، اللہ سے لو لگائیں اور جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ موبائل کا واسطہ چھوڑ دیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت چھوڑ دیں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیت اللہ کا طواف ہے سب سے دنیا کی واحد عبادت ہے جو وہیں پہ ہوتی ہے اور کہیں ہوتی نہیں۔ باقی باتیں کہیں اور بھی بندہ کر سکتا ہے لیکن طواف کہیں اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ موقع بار بار نہیں ملتے، وہاں پہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے طواف کرے انسان، جون سی دعا جس چکر میں کرنا چاہتا ہے کر لے، ساری دعائیں جو ہے وہ مانگے، اور پھر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا جو ہے مسنون ہے۔ تو 1 چکر لگایا، پھر دوسرا چکر لگا لیں، پھر تیسرا لگا لیں، چوتھا، 7 چکر جو ہے وہ پورے ہو جائے تو طواف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ طواف کرنے کے بعد ہر چکر پہ جو ہے وہ یہی کام کرنے، تینوں میں سے کوئی کام کر لیں۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا مسنون ہے، ہاتھ لگانا، بس دعا بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر کوئی نہیں، باقی ہر چکر پہ اللہ اکبر کہیں اور آگے گزر جائیں۔ تو 7 چکر جب پورے ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ طواف مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت جو ہے وہ ادا کریں، یہ بھی مسنون ہے اور طواف کا حصہ ہے۔ جب بھی طواف کرنا 2 رکعتیں جو ہے وہ ادا کر لیں، 2 رکعتیں ادا کر لیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد جو ہے وہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ زمزم کے پانی پہ چلے جائیں، زمزم کا پانی پئیں، ماء زمزم لما شرب لہ، نیت کر کے پئیں، ہر مقصد کے لیے جو ہے وہ زمزم جو ہے وہ کافی ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے بتلایا کہ ہم لا علاج بیماریوں میں مبتلا تھے، لیکن زمزم کا پانی اللہ کے فضل سے پیا اور زیادہ پیا، اللہ نے ایسی شفا دے دی کہ ڈاکٹر پریشان ہو گئے، رپورٹیں جو ہے وہ ساری کی ساری خطا ہو گئی۔ تو یہ زمزم کا عمل بڑا متبرک وہ پئیں۔ پھر وہ زمزم کا پانی پینے کے بعد جو ہے وہ آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے چلے جائیں۔ صفا مروہ کی سعی، صفا ہے اور مروہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ 2-3 کام جو ہے وہ مسنون ہے، وہ ضرور کرنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 دفعہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ 3 دفعہ پڑھیں۔ پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، یہ جو ہے وہ مسنون ہے۔ پھر یہ کام کرنے کے بعد صفا سے جو ہے وہ مروہ کی طرف چلے جائیں۔ یہاں پہ ایک اور آیت بھی پڑھی جاتی شروع کرتے ہوئے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یہ بھی کہہ دیں ابدأ بما بدأ اللہ بھی، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ یہ 5-6 کام جو ہے وہ کریں اور پھر جو ہے وہ مروہ کی جانب روانہ ہو۔ یہاں بھی درمیان میں کوئی دعا خاص نہیں، جو دعا آپ مانگنا چاہیں اللہ سے جو ہے وہ مانگیں، جتنی دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں، پورے رستے میں اردو عربی پشتو میں دعا مانگیں، صرف وہ گرین رنگ کے جو نشان ہیں وہاں پہ دوڑنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ تو جو سا کام صفا پہ کیے وہی کام مروہ پہ جا کے کریں۔ مروہ پہ صرف ابدأ بما بدأ اللہ نہیں کہنا، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے وہ شروع کر لیا۔ ان الصفا والمروہ یہ آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، 4 چیزیں ہیں، اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 3 دفعہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ یہ 3 دفعہ، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، یہ دعا کی قبولیت کا وقت مانگ۔ مروہ پہ چلے جائیں گے تو 1 چکر ہو جائے گا، وہاں سے پھر دوسرا چکر صفا پہ آ جائے گا۔
اسی طریقے سے 7 چکر جو ہے وہ پورے کریں، ایک طرف سے دوسری طرف کا 1 چکر ہے، دونوں ملا کر 1 چکر نہیں۔ بعض علماء سے ثابت ہے کہ وہ وہاں پہ جا کر جو ہے ان سے خطا ہوگی، انہوں نے دونوں کو ملا کر 1 چکر جو ہے شمار کیا، لیکن 1 چکر جو ہے صفا سے مروہ تک، مروہ صفا تک 2، اس طریقے سے 7 چکر لگائیں، صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ ہمارا آخری چکر جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، ہر چکر میں دعا مانگیں، تو یہ جو ہے وہ ہمارا عمرہ جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سر کے بال کٹوا لیں، سر کے بال جو ہے وہ پورے سر کے بال کاٹنے چاہیے، کینچی سے کاٹیں یا اسرے سے منڈوائیں یا مشین سے کٹوائیں، لیکن پورے سر کے۔ بعض لوگ 2 بال یہاں سے کاٹ لیے، 2 یہاں سے کاٹ لیے، 2، یہ جائز نہیں، یہ بودھا ہے، قضا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا، یہ تو حرام ہے، عام حالت میں بھی منع ہے، چہ جائے کہ احرام میں جو ہے وہ کاٹے جائے، تو پورے سر کے بال کٹوائیں یا پورے سر کے بال جو ہے وہ منڈوا دیں، تو یہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ حج کا ہے تب بھی، ویسے عمرہ ہے تب بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ حلال ہیں، تمام جو پابندیاں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہونا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ اپنے خیمے میں، اپنے ہوٹل میں، جہاں کہیں رہائش پذیر ہے مکہ میں، وہیں سے غسل کریں، احرام پہنیں اور تلبیہ پکاریں لبیک اللہم حجۃ۔ پہلے ہم نے کہا تھا لبیک اللہم عمرۃ، اب ہم کہیں گے لبیک اللہم حجۃ۔ پھر اس کے بعد وہ تلبیہ پکاریں جو تلبیہ مسنون ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پکارتے ہوئے آپ سیدھے مینا میں چلے جائیں۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں جانا۔ یہاں پہ یاد رہے کہ حاجیوں کو ایجنٹ حضرات 7 کو لے جاتے ہیں، چلے جائیں 7 کو ان کے ساتھ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مسنون کام ہے، یہ حج کی رخصتوں میں سے بھی ایک رخصت ہی سمجھ لیں کہ اگر 8 میں ہم اپنے طور پر جانے کی کوشش کریں تو عام طور پہ حاجی خراب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اسے خیمہ نہیں ملتا، واش روم نہیں ملتے، وضو کی جگہ نہیں ملتی، کھانا نہیں ملتا، وہ ساری ٹینشن میں گزرتا ہے اور وقت پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ تو ایجنٹ کے ساتھ جائیں، وہ خیمے میں لے جائے گا تو آسانی ہے، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا رات کو چلے جائیں، 7 ذی الحجہ کو چلے جائیں، 8 کو جہاں کہیں ہوں وہیں پہ تلبیہ پکار لیں۔ 8 کو آپ اپنے خیمے میں پہنچ چکے ہیں، وہیں پہ تلبیہ پکاریں اور وہیں پہ آپ حج شروع کر دیں۔ تو مینا میں ہم نے جو ہے وہ ظہر کی 8 ذی الحجہ کو، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور اگلے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ لی، یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جو 5 دن 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو حج کے ایام میں نماز قصر کرنی ہے، 4 رکعت والی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مزدلفہ اور عرفات میں نمازوں کو جمع کرنا، یہ 5 دن میں یہ کام کرنا، یہ حج کی ہے، یہ سفر کی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہاں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ ہم مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، ہم پوری پڑھیں گے، پڑھ لے، ہو جائے گی، لیکن افضل نہیں ہے، یہاں پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مسئلہ بتانا بتا دیں لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ حج یہ کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں بےہودگی نہیں ہے اور جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے کام نہیں ہے، پیار اور محبت کا ہے۔ تکلیف آ گئی برداشت کر لیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے تو اس کو برداشت کر لیں، معاف کر دیں، اپنا کھانا کسی کو دے دیں، اپنا جو ہے وہ جگہ کسی کو دے دیں، حج اسی چیز کا نام ہے۔ وہ یقین مانیے کہ اس طرح کے کاموں میں جو آپ کو لذت اور اجر ملے گا وہ آپ کو شاید پوری عبادت میں نہ ملے، کہ جو آپ نے کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا، یار تم میری جگہ پہ بیٹھ جا، نہیں اٹھ یہاں سے، پہلی جگہ کم ہے، نظر نہیں آ رہا تم لوگوں کو، تم کیا کرتے ہو، یہ چیزیں جو ہے وہ حج کو خراب کر دیتی، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو بہرحال 8 ذی الحجہ کو ہم نے مینا میں 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں عصر کی، اور 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی، رات کو وتر بھی پڑھ لیں کیونکہ سفر میں وتر آپ نے کبھی چھوڑے نہیں ہیں، تو فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے اور 2 فرض بھی پڑھنے چاہیے۔ فرض پڑھنے کے بعد جو ہے تلبیہ مسلسل پکارتے رہیں، بیڑا نسوار اور تمام چیزیں جو ہے وہ منع ہے، اس حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ حلال چیزیں اللہ نے بہت ساری روک رکھی ہیں، تو جو حرام چیزیں ویسے ہی منع ہیں ان سے تو بالاولیٰ جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو عرفات میں پہنچ جاتے ہیں۔ عرفات میں جا کر ہم نے جو ہے وہ خطبہ سنا۔ یہاں بھی یاد رہے کہ حاجیوں کو عموماً ایجنٹ حضرات جو ہے وہ رات کو لے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، اگر پڑھ سکے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکا تو رات کو چلا جائے، ان کے ساتھ چلا جائے تاکہ خیمے میں سکون سے پہنچ جائے۔ تو وہاں پہ پہنچ جائیں، خطبہ سنیں امام کا، وہ موبائل پہ سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر مسجد میں پہنچ سکتے ہیں مسجد میں پہنچ کے سن لیں۔ تو خطبہ سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پوری پڑھیں، 2 رکعتیں کر کے، قصر کر کے پڑھیں، جمع کر کے پڑھیں، ظہر کی 2 رکعتیں اور 2 رکعتیں عصر کی، ظہر کے وقت میں پڑھ لیں خطبہ سننے کے فوراً بعد۔ اگر امام کے پیچھے ہیں آپ تو امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں، صفیں متصل ہیں، اگر نہیں تو اپنی جماعت وہاں پہ کروا لیں۔ تو یہ نماز پڑھنے کے بعد پھر شام تک دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن جتنا شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے
خاص طور پہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، کاروبار کے لیے، جہاں بھی جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں. لیکن لوگ یہاں پہ سوئے رہتے ہیں، لوگ یہاں پہ جو وہ سوئے رہتے ہیں جو، اور گویا کہ حج تقریباً ایک قسم کا ضائع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ جاگنے کا دن ہے، ظہر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جتنی دعا کر سکتے ہیں کریں. اور کثرت سے ایک دعا جو ہے جو آپ نے بتلائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، یہ دعا جو کثرت سے پڑھیں. سورج کے غروب ہونے تک رکے رہے. سورج جب غروب ہو جائے تو یہاں سے نکل جائیں، اس وقت جو ہے وہ مزدلفہ میں آ جائے. مزدلفہ میں جا کر جو ہے وہ ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی. مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں. ایجنٹ حضرات یقیناً وہ غروب سے پہلے تو نہیں لے کے جاتے، بعد میں لے کے جاتے ہیں. تو اگر انسان لیٹ ہو جائے، آدھی رات کا وقت عرفات میں ہی ہو جائے، تو مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پہ پڑھ. آدھی رات سے پہلے اگر نکل چلا ہے تو انسان جو ہے وہ مزدلفہ میں جا کر جو ہے وہ ادا کرے. یہ مسنون عمل ہے. لیکن رات عشاء کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو پھر مغرب اور عشاء کی نماز رستے میں ادا کر لینی چاہیے. وہاں جا کر نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے یہ رات سونے کی ہے. مزدلفہ کی رات یہ عبادت ہی سونا ہے، لیکن لوگ اس رات کو جاگتے رہتے ہیں اور اگلے دن جا کے سو جاتے ہیں. اگلا دن کام کرنے کا ہے تو یہ رات سو جائیں، وہاں پہ عشاء کی نماز پڑھیں، مغرب پڑھیں اور سو جائیں. صبح کو اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اور وہاں پہ مشعر حرام پہاڑی، قرآن مجید میں ذکر ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. وہاں سے پلٹو تو مشعر حرام پہاڑی کے پاس کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. تو فجر کی نماز کے بعد دعا کرنا وہاں پہ مسنون ہے، وہ دعا کریں. سورج نکلنے سے پہلے مینا میں روانہ ہو جائے. آج 10 ذی الحجہ کا دن شروع ہو گیا. 10 ذی الحجہ کو 5 کام جو ہے وہ کرنے والے ہیں. حج تمتع کرنے والا عموماً 5 کام کرنے ہیں. کنکریاں مارنی ہیں، نمبر 1. نمبر 2 قربانی کرنی ہے. نمبر 3 بال کٹوانے ہیں. نمبر 4 طواف زیارہ کرنا ہے. نمبر 5 صفا مروہ کی سعی ہے. یہ 5 کام اسی طریقے سے ترتیب سے کرنا جو ہے وہ افضل ہے، سنت ہے. لیکن ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کام کر لیا، میرا یہ رہتا ہے. آپ نے کہا اب جا کر لو. کوئی اس نے دوسرا آیا کہ میرا یہ کام رہتا ہے، آپ نے کہا ابھی کر لو. تیسرے نے کیا، چوتھے نے کیا. جتنے بھی سوال ہوئے اپنے سب جگہ پہ یہی جواب دیا کہ اب کر لو، کوئی حرج. لہٰذا ترتیب جو ہے وہ فرض نہیں، جیسا کہ کچھ ہمارے بعض ساتھی جو ہے وہ کہتے ہیں فرض ہے، واجب ہے. اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو ترتیب کو چھوڑ دیا تو دم دینا پڑے گا. نہیں، ترتیب رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں ابھی بتلاتا ہوں اس میں کتنا فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو وہ قربانی کو انتظار کرتے رہتے ہیں. قربانی میری کب ہے جی؟ شام کو 6 بجے. شام کو 6 بجے تک آپ کنکریاں مارنے کے بعد کوئی کام نہیں کرنا. یہ سنت ہے؟ یہ تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی. آپ نے تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیدل اگر چلا جائے انسان تو کتنے ہی کام جلدی کر کے آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سارے کام ادا کر کے ظہر کی نماز آپ نے واپس مینا میں پڑھی. 10 ذی الحجہ کو آپ نے مینا میں پڑھی. بعض روایت میں یہ موجود ہے کہ آپ نے طواف بھی کر لیا، قربانیاں بھی کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ طواف کر کے واپس آ کر جو ہے وہ سعی کر کے آگے مینا میں ظہر کی نماز جو ہے وہ آپ نے ادا کی. تو لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے 4-5 کام کرے. قربانی کا مسئلہ ہے، بینک کو آپ نے پیسے دے دیے، وہ قربانی ہو جائے گی. کسی بھی وقت میں ہو جائے وہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کنکریاں ماریں، بال کٹوائیں، سیدھے مکہ پہنچ جائیں، طواف کریں، سعی کریں اور واپس آ جائیں. تو اگر وہ لیٹ ہو رہا ہے، کوئی آدمی بوڑھا ہے، بیمار ہے، عورتیں ساتھ میں ہیں، اسی وقت نہیں جا سکتا، تو میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ رک جائیں، کنکریاں ماریں، قربانی بینک کر دے گا، بال آپ کٹوا لیں، احرام بے شک نہ کھولیں، اور جو ہے وہ مینا میں رکے رہیں، رات مینا میں گزاریں. صبح کو فجر کی نماز کے بعد طواف کرنے چلے جائیں اگلے دن 11 کو. یہ بھی ایک رخصتوں میں سے رخصت ہے، کیونکہ آج نہیں جا سکتے، چلے گئے تو واپس رات میں مینا میں واپس نہیں آ سکنا، کیونکہ ہم جاتے جاتے مغرب وہاں ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد ہم جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر تو کچھ دیر لیٹتے ہیں، 10-11 بج جاتے ہیں. 11 بجے طواف شروع کرتے ہیں، وہ 1-2-3 بج جاتے ہیں، پھر سعی شروع کرتے ہیں، وہ فجر کی اذان ہو جاتی. رات ساری مینا وہیں مکہ میں گزر جاتی. تو رات تو ہم نے مینا میں گزارنی تھی. تو رات مینا میں گزارنے کے لیے کیا کریں؟ کنکریاں ماریں اور مینا میں رک جائیں. قربانی بینک کر دے گا اور رات مینا میں گزاریں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ مکہ چلے جائیں، طواف کریں، ظہر کے وقت تک واپس آ جائیں. آسانی سے ہو جاتا ہے. یہ اس کے لیے ہے جو مجبور ہے بیچارہ، نہیں جا سکتا. جو ٹائم پہ جا کر کے آ سکتا ہے وہ بہترین اسی دن کرے اور واپس آ جائے اسی دن سارے کام کر کے. بہرحال یہ 5 کام اسی ترتیب سے کرنے افضل ہیں. اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور شام تک اگر طواف ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر احرام دوبارہ پہن لینا چاہیے. احرام نہیں کھول سکتا. شام کے بعد احرام باندھے رکھے اور جب تک طواف مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک احرام باندھے رکھے. یہ 10 ذی الحجہ کے دن ہم نے کام کر لیا، رات مینا میں گزار لی. اگلا دن 11 کا ہے.
تو پہلے دن کنکریاں مارنی ہے صرف بڑے جمرے کو، یہ بات رہ گئی، بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی، چھوٹے کو نہیں مارنی، درمیانے کو نہیں مارنی، بڑے کو مارنی ہے۔ اللہ اکبر ایک کنکری، اللہ اکبر دو، اللہ اکبر تین، اس طریقے سے ایک ایک کنکری کر کے جو اس میں پھینکنی ہے۔ اصل میں جو حوض ہے اس حوض میں کنکری جو ہے وہ گرنی چاہیے۔ وہ ستون جو ہے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، وہ ستون تو علامت ہے، اس کو مارنا تو مسنون ہے ہی نہیں۔ وہ حوض زمین کے اوپر کنکریاں پھینکی جاتی تھی وہ جگہ پہ، تو یہ تو بعد میں، پہلے ستون ہوتا ہی نہیں تھا، یہ بعد میں ستون بنا دیا گیا، پھر وہ اس کو بڑا کر دیا گیا تاکہ نشانی بڑی ہو جائے۔ تو بہرحال اس جگہ پہ اندر پھینکنا، حوض کے اندر پھینکنا کنکری جو ہے وہ ضروری ہے۔ شک پڑ جائے تو ایک اور زیادہ مار لیں، اگر پوری ہو گئی ہیں تو زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلے دن جو ہے وہ بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی 7 کنکری، اگلے دن 11 کو تینوں کو ماریں، چھوٹے کو 7 کنکریاں ماریں ایک ایک کر کے، اور پھر اس کے قریب سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ پھر درمیانے کو کنکریاں ماریں، وہاں پہ بھی کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے۔ پھر بڑے جمرے کو کنکریاں ماریں 7 اور وہاں پہ دعا کرنا مسنون ہے۔ یاد رہے کہ کوئی آدمی بوڑھا یا بیمار، کوئی مرد عورت بچہ چھوٹا کوئی موجود ہے، اس کی کنکریاں مارنی تو اپنی مارنے کے ساتھ اس کی بھی مار لیں، پہلے 7 اپنی مار لیں پھر 7 اس کی دوسرے کی مار لیں۔ یہ نیابت عذر کی وجہ سے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ 11 کو یہ کام کر لیا، رات پھر آپ مینا میں گزاریں، اگلا دن 12 کا آ جائے گا، 12 کو پھر زوال کے بعد کنکری مارنی، 11 اور 12 کو۔ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو صبح کو سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر شام مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء کے بعد، رات کسی وقت مار سکتے ہیں، لیکن اگلے دن جو ہے وہ زوال کے بعد 12 بجے کے بعد، 12:30 بجے کے بعد کنکریاں ماریں، شام کو، عشاء کے بعد، 10 بجے، رات 11 بجے، جب بھی مار سکتا ہے، بعد میں لیٹ کر لے، وقت سے پہلے نہ مارے۔ تو 12 کو بھی ایسے ہی ہے، 12 کو جو ہے وہ زوال کے بعد مارے، عصر کے بعد مار لے، مغرب کے بعد مار لے، عشاء کے بعد مار لے۔ 12 کو اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کنکریاں مار کے انسان نکل سکتا ہے تو نکل جائے، عزیزیہ میں مکہ میں جانا چاہتا چلا جائے، لیکن اگر شام وہیں پہ ہو جائے تو پھر 13 کی رات بھی وہیں پہ رکنی چاہیے، 13 کی رات بھی رکے، اور اگلے دن 13 کو بھی اسی طریقے سے چھوٹے کو کنکری مارے اور دعا مانگے، پھر درمیانے کو کنکریاں مارے، دعا مانگے، پھر بڑے کو کنکریاں مارے اور بڑے کے پاس دعا نہیں ہے، تو یہ 13 کو عمل کر کے پھر وہ مکہ چلا جائے۔ تو مکہ میں جانے کے بعد جو ہے 12 کو چلا گیا تب بھی ٹھیک ہے، 13 کو چلا گیا تب بھی ٹھیک ہے۔ مکہ میں جانے کے بعد آپ کا آخری کام باقی ہے جس کو طواف الوداع کہتے ہیں۔ طواف الوداع جو ہے وہ اس وقت کرنا ہے جب آپ نے مکہ کو چھوڑنا ہے، جب مکہ کو آپ ترک کرنا ہے کہ نکلنے لگے اب، تو اس وقت طواف الوداع۔ کچھ لوگ جو ہے وہ 2 3 دن پہلے طواف کر لیں، میں نے کر لیا تھا، وہ طواف الوداع پہلے کیسے ہوتا ہے؟ میں اس کو کہا کرتا ہوں مہمان کو سی آف کرنا۔ سی آف جو ہے وہ آخری ٹائم پہ سلام دعا لی جاتی، آپ نے بھی کھانا مہمان کو کھلانا، کہتا ہے الوداع میں پہلے کر لوں، تو الوداع پہلے نہیں ہوتا، الوداع جو ہے وہ آخر میں، جب آپ مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے، چلو 4 گھنٹے پہلے کر لیں کہ آپ آسانی سے اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں اور وہاں سے جا کر اپنا سامان اٹھائیں اور سفر پہ روانہ ہو جائیں، یہ الوداع ہوتا ہے۔ تو آخر میں طواف الوداع کر لیں تو یہ حج جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔